رشتہ ناتا کرتے وقت دینداری کو ترجیح دیں، دین کو پہلے نمبر پر رکھیں. باقی چیزیں ہاں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دینداری کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی دیکھ سکتے ہیں، حسب نسب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں، مگر پہلے نمبر پر جو ترجیح ہونی چاہیے وہ دین ہونا چاہیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. بڑی جرت مند صحابیہ تھیں، بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. خامد جو تھا مالک بن نظر، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ہر روز آپس کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. وہ انہیں مدینہ چھوڑ کر جو شام چلا گیا، وہاں فوت ہو گیا. عدت پوری ہوئی تو ان کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجا. ابو طلحہ انصاری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابھی ایسا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ کسی مشرکہ عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، حکم نہیں آیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اللہ کی قسم تمہارے جیسے شخص کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا. وہ مالدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے. تمہارے جیسے شخص کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، لیکن بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں. تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. اندازہ کریں، میں نے بتایا کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. فَإِن تَسْلَمْ، کہتے ہیں شرط لگاتی ہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. فَذَاكَ مَہْرِي، اگلی بات سننے والی ہے. کہنے لگی اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میرا حق مہر تمہارا اسلام قبول کرنا ہوگا. ولا اسألوک، اگلی بات وہ کیا کہتی ہیں؟ ولا اسألوک غیرہ، اور میں اس کے علاوہ اور تم سے کبھی کچھ مانگوں گی نہیں، اسلام قبول کر لو. فاسلم فکان ذالک مہرھا، کچھ دن سوچو بچار کیا ابو طلحہ نے، اور اسلام کی محبت اللہ نے ان کے دل میں بھی ڈال دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نکاح ہوا. اور راوی بیان کرتے ہیں، ثابت تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معزز حق مہر میں نے کسی اور عورت کا نہیں دیکھا. حق مہر وہی ان کا اسلام قبول کرنا ہی ہوا. یہ ہے دین کو ترجیح دینا کی. اور یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور آپ اپنے گھر سے پتہ کرواتے ہیں 9 گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے پانی کو. آپ پھر اعلان کرتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، اس کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ یہی ابو طلحہ انصاری. اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. بیوی کون ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. گھر میں کھانا صرف بچوں کا ہے، اس دن شوہر اور بیوی کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بچوں کو بھوکا سلا دے. بچوں کو ماں بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے. اور پھر وہ کھانا لے کر آتے ہیں. دیکھتے ہیں کھانا تو صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور ہم بھی اگر ساتھ بیٹھ گئے تو مہمان اپنا پیٹ نہیں بھر سکے گا. اب سوچتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کھانا ہم مہمان کو کیسے کھلا سکتے. اندازہ کریں کیسی سوچ تھی ان لوگوں کی. ہماری کیسی سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کے بھی پیٹ سے کیسے اپنے پیٹ میں لے جا سکتا ہوں، اس کا بھی حصہ میں کیسے کھا سکتا ہوں. وہ سوچ رہے ہیں خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کھانا ہم مہمان کو کیسے کھلائیں. سوچو بچار کرتے ہیں. وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رات کا وقت ہے، یہ دیا جو ہے، اس وقت اتنی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ دیا جو ہے اس کو بجھا دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا. ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن کھائیں گے نہیں. اس کے ساتھ کھانا رکھا. بیوی نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دیا بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. میاں بیوی بھی ساتھ بیٹھے ہیں، مہمان کھا رہا ہے، یہ بھی ساتھ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں کھا رہے. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے.
फजर की नमाज पढ़ने के लिए ऊपर से अल्लाह ने वही जिब्रील अलैहिस्सलाम को नाजिल कर दिया। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, आयात नाजिल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने सारा वाक़या सुना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं रात मेहमान के साथ क्या मेहमान नवाजी की है कि अल्लाह ने कुरान की आयात नाजिल फरमा। ये है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला। ये अगर ऐसी दीनदारी को तरजीह देकर ऐसी घर के अंदर खातून हो, ये वही खातून है इनका बेटा फौत हो जाता है। बेटा, ऐसी औरतें कहां से तलाश करें? इनका बेटा फौत हो जाता है। खावंद अबू तलहा बाहर हैं, कमाने के लिए गए हैं, तिजारत के लिए गए हैं, रात का वक्त है, कोई शोर शराबा, कोई बैन, कोई रोना पीटना नहीं किया, बेटा फौत हो जाता है। खावंद के आने का टाइम है, सोचती हैं खावंद आएगा, थका हारा आएगा घर में और थकावट का शिकार होगा, और आते ही मैं उसको रोना शुरू कर दूं कि बेटा फौत हो चुका है। उसकी वो बेचारा सारे दिन की थकावट जो है ना, वो उसी तरह जो है ना, वो ना कुछ खाएगा ना पिएगा, ना उसको आराम नसीब होगा। बेटे को एक कमरे में जो है ना वो लपेट कर रख देती हैं। खामद आता है, जाहिर नहीं करती कि बेटा फौत हो जाए। ये कितनी बड़ी माँ है, ऐसी माएँ कहाँ हैं? खामद आते ही पूछता है बेटे का क्या हाल है। पता था बेटा बीमार है। वो कहती हैं अब सुकून में है। खाना खिलाती हैं, खामद को खाना खिलाती हैं, और फिर उसके बाद कहती हैं अब आराम करें। और यहां तक कि शोहर अज़वाजी ताल्लुक कायम करता है। और सुबह जब मस्जिद में जाने लगे तो बताया कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत हो और बंदा वो कहे कि वो अमानत मुझे दे दो, वापस लौटा दो, तो उसमें कोई परेशानी की बात, नाराज़गी की बात, उसने कहा कोई बात नहीं, जिसकी चीज़ थी उसने वापस ले ली, उसने तो तकाजा करना ही है। फरमाया कि जो बेटा अल्लाह ने दिया था ना, वो अल्लाह ने ले लिया। रात तो ही फौत हो गई। नाराज हुए, गुस्से में आए कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, रात क्यों नहीं बताया। और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना कि अज़वाजी ताल्लुक भी कायम हुआ, तो अल्लाह के नबी ने उनकी बरकत के लिए दुआ कर। ये है खातून। अगर घराने के अंदर, घर के अंदर ऐसी खवातीन हो, दीनदार खवातीन हो, तो वो घर जो है वो उस दोनों मियाँ बीवी का और उस खानदान कितना खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी, कितनी सुकून की ज़िंदगी, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। मज़ीद इंशाअल्लाह आइंदा इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो वालिदैन बेटे और बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।